اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی اہمیت والی جماعت ہے وہ، اللہ کے ہاں بڑا ان کا مقام ہے۔ جو ان کی طرف بکواس کرتا ہے اپنے ایمان کی شامت بنائے، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بکواس کرتا ہے بے ایمان۔ جب دیکھیے گا صحابہ پریشان ہے تو اللہ ان کی پریشانی کو دور کرنے لگا ہوا ہے۔ اتنی کمال جماعت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا، اور نہ سست پڑ جاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ غم میں پڑ جاؤ، وانتم الاعلون، آخر میں تم ہی غالب آنے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ ان یمسسکم کرہ، اگر پہنچے ہیں تم کو زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، تاکہ اس قوم کو بھی پہنچ چکے ہیں زخم اسی کی مثل۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ویتخذ منکم شہداء، اور بنائے تم میں سے شہید۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور تاکہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے درس کے ساتھ تعلق یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر اڑتے نہیں ہیں، بلکہ جو ہی گناہ ہو جائے اللہ سے فوراً معافی مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے قیامت کے دن بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں کہ جن سے بہتر کوئی انعامات نہیں ہیں۔ اگر تمہیں پھر بھی یقین نہیں آ رہا تو کل پھر کے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے، کیسے رب العالمین نے ان کو دنیا میں ہی ہلاک کر اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو سارا کچھ یہ بیان ہوا یہ لوگوں کے لیے ہوا ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کیا باقیوں کے لیے نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہدایت صرف متقی لوگوں کے لیے قرآن کریم بن کے آیا ہے؟ ہدی للمتقین شروع میں بھی آتا ہے قرآن کریم کے، کیا یہ متقی لوگوں کے لیے صرف ہدایت بن کے آیا ہے؟ نہ ہاں نہ سب کے لیے نا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم تو سب کے لیے ہدایت بن کے آیا، صرف متقی لوگوں کے لیے کیوں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اس کا معنی ہے مستفیدین، جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اور جو قرآن کریم کی طرف دھیان بھی نہیں کرتے، بزرگوں کی کتابوں کی طرف، فلاں بزرگ رحمۃ اللہ نے یہ فرما دیا، فلاں بزرگ رحمۃ اللہ نے یہ فرما دیا، حتیٰ کہ ایک دن ایسے لوگ انتہا سے آگے گزر چکے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک آدمی کو نا قرآن کریم پڑھ رہا تھا، وہ تو فیس بک پہ نا قرآن کریم پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بھی قرآن کریم تو کم از کم صحیح پڑھو، اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا عالم ہے، لوگوں کو بڑا مشہور ہے، قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ رہا، قرآن کریم غلط پڑھ رہا ہے، بالکل پینڈوؤں کی طرح قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کم از کم جو تقریر میں کرنا ہے کہ اسی کو صحیح کسی سے سیکھ کے آ جا۔ اور نیچے کمنٹ آئے، لو جی اتنے بڑے عالم کو تم نے باتیں کر دیا، وہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور نیچے میرے اوپر کوئی فرقے فتوے شروع ہو گئے۔ حالانکہ ذہن دیکھیے گا ان کا، اللہ کے قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، حالانکہ اس میں کوئی تفسیر کا روڑا نہیں ہے، کسی قسم کے مسئلے کا روڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صرف کیا ہے الفاظ نے ٹھیک پڑھ رہا۔ میں نے کیا اس کو الفاظ تو کم از کم سیکھ کر کے لے کے آ جائے۔ عقل مند انسان کیا کہ بات ٹھیک ہے کہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنے بڑے مجمع میں اس نے بیان کرنا ہے، کم از کم وہ الفاظ تو ٹھیک کر کے آ جائے، کسی سے سیکھ کے آ جائے، نہیں خود صحیح پڑھنے آتے تو اس کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے الفاظ غلط پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے،
ترجمہ غلط کر رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اتنے لوگ اندھے ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو منیب ہونا چاہیے کہ جو کہ بات کر رہا ہے بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، بات اچھی ہے کہ نہیں اچھی، دلائل کے مطابق ہے کہ ویسے ویسے ہوائی چھوڑ رہا ہے. انسان کے اندر ایک انابت ہونی چاہیے، انسان کے اندر انابت ہونی چاہیے، رجوع ہونا چاہیے کہ اگر میں بات کوئی سن رہا ہوں چاہے وہ کافری کیوں نہ کر رہا ہو، اس کی بات اگر صحیح ہے تو اس کو ہم نے لینا ہے. چاہے جیسا مرضی انسان کو نہ دیکھو، اس کی باتوں کو دیکھو، اس کی باتیں کیسی ہیں. اگر بات کچھ اس کی ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر بات اس کی ٹھیک دلائل کے مطابق نہیں ہے تو پھر جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی اس کا مقام ہو، لوگ اس کو بڑا علامہ کہتے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا تب قرآن کریم فائدہ دے گا. اگر اس کے مطابق ذہن نہیں ہے تو پھر قرآن کریم فائدہ نہیں. الفاظ بھی غلط پڑھو گے تب بھی کہیں گے لوگ اور ٹھیک ہے یہ علامہ اس کا ایسے ہی ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من ذالک ہے. تو سنیے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو مستفیدین ہیں، جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی طرف رجوع رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، ان کے لیے فائدہ اس سے ہوگا. ولا تہنوا، اب پھر وہ جہاد مضمون چلا تھا جنگ احد کا، اب پھر وہی اسی کا تذکرہ آ گیا ہے. چونکہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام نے سنا کہ قد قتل محمد، نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ پست ہو کے بیٹھ گئے، پریشان ہو کے بیٹھ گئے، ہمارے تو نبی کو شہید کر دیا. اور پھر ویسے بھی کچھ اور بھی ساتھی بڑے بڑے جو نا 70 صحابہ شہید پڑے ہوں سامنے، تو انسان سست ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ نے پھر ان کو ابھارا ہے، سست کیوں پڑ گئے ہو؟ ولا تہنوا، سست نہ پڑو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. وانتم الاعلون، انجام کار یہ ہوگا کہ تم ہی غالب ہو، غلبہ تمہارا ہی ہے. یہ اس پریشانی نہ لو، سست نہ پڑو. بالآخر ہوا کیا پھر؟ جو تھوڑی بہت شکست ہوئی تھی وہ بھی کیوں ہوئی تھی بھلا؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور آپس میں جھگڑ پڑے. آپس میں کیا ہوا؟ صحابہ آپس میں وہ ایک جو نا وہ ان کے جو رہنما تھے عبداللہ بن جبیر، وہ کہنے لگے نہ جاؤ نیچے، نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ نہیں جانا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، تم نیچے کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی یہیں تک اللہ کے نبی کا حکم کا مقصد یہی تھا. آپس میں جھگڑا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جب جھگڑا ہو جائے تو پھر دوسرے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اس سے کیا فائدہ سمجھ آ رہا ہے؟ جب آپس میں جھگڑا ہو جائے تو پھر دوسرے فائدہ. انسان کو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اتحاد قائم رکھنا چاہیے، اتفاق قائم رکھنا چاہیے. پھر جب وہاں سے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو نیچے آئے تو اللہ کی طرف سے کیا آ گئی؟ شکست آ گئی. اس سے مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کہے کو کبھی بھی ٹالنا نہیں ہے. جہاں نبی علیہ السلام کی بات آ جائے فوراً اس کو ماننا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تب کامیابی ہے. ورنہ صحابہ جیسی جماعت کو بھی رب العالمین نے تھوڑی سی ناکامی دکھا دی، وجہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں مانا تھا، اور پھر بعد میں پھر فتح ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پھر صحابہ جوش میں آ گئے، پھر وہ تتر بتر ہو کے بھاگ گئے. یعنی تھوڑی دیر جو شکست ہوئی ہے وہ بھی خود انہی کی اپنے کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ فرمانے پریشان نہ ہو جاؤ، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. انتم الاعلون، تم ہی بلند ہونے والے ہو، غلبہ تمہارا ہی ہوگا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم پورے ایمان والے ہو. آگے فرمایا ان یمسسکم کرہ، اللہ مزید دیکھیے گا صحابہ پریشان ہیں تو اللہ ان کی پریشانی کو دور کرنے لگا ہوا ہے. اتنی کمال جماعت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی کتنی کمال جماعت ہے یہ کہ اللہ نے دیکھا کہ پریشان ہے، اللہ نے فرمایا نہ سست نہ پڑو، غمگین نہ ہو جاؤ، تم ہی بلند ہو گے. آگے پھر مزید اللہ فرما رہے ہیں ان یمسسکم کرہ، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے ہیں نا، ان زخموں سے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ فقد مس القوم کرہ مثلہ، اس جیسے زخم تم نے ان کو پہلے بھی دیے ہوئے ہیں. جنگ بدر میں تم نے 70 بندے ان کے مارے تھے، 70 کو جو نا قید کر لیا تھا، تم نے بھی ان کو زخم دیا ہوا ہے. لہذا پریشانی کی بات نہیں ہے، شرمندگی کی بات نہیں ہے. کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ. اور کس کو سمجھا رہا ہے؟ صحابہ کی جماعت کو، اللہ کے نبی کے صحابہ کو اللہ سمجھا رہے ہیں. پریشان نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی اہمیت والی جماعت ہے وہ. اللہ کے ہاں بڑا ان کا مقام ہے. جو ان کی طرف بکواس کرتا ہے اپنے ایمان کی شامت بنائے، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بکواس کرتا ہے بے ایمان. جب اللہ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور تھوڑے سے پریشان ہوئے تو اللہ نے 2-3 آیتیں نازل فوراً فرما دی. بلکہ آگے والا بھی سارا اسی کے مطابق ہے کہ اللہ فرمانے پریشان نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ. ان کی پریشانی اللہ کو دیکھی نہیں جا رہی.
ایسی محبوب جماعت تھی رب العالمین کے ہاں وہ. آگے فرمایا انہوں نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے تو تم نے بھی ان کو تکلیف پہلے پہنچائی ہوئی ہے، پریشان نہ ہو جاؤ. اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن اللہ پاک پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کس طرف کبھی کس طرف، کبھی غلبہ کبھی مغلوب، یہ دونوں طرف رب العالمین دن یہ پھیرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی دن پھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والے لوگوں کو ظاہر کر دے. اللہ جانتا تو ہے، یا علم کا معنی جاننا ہوتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. جاننے کا مقصد یہاں پہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان والے، پکا ایمان والے ظاہر ہو کے سامنے آ جائیں. اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو شہید بنا دے. اگر مغلوب ہو گئے تو پھر شہادت کا رتبہ کہاں سے ملے گا؟ رب العالمین نے کچھ دیر کے لیے مغلوب کیے تاکہ جن کو شہادت کا رتبہ دینا وہ مقام ان کو مل جائے. شہادت کا مقام ویسے نہیں کسی کو نصیب ہوتا، یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے یا کسی کو نصیب ہوتا ہے. وہ شہادت کی تمنا ہر انسان کو رکھنی چاہیے. جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ انسان ٹھیک نہیں ہے. ہر دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کو تو ایمان والے ظاہر کرنا تھا اور کچھ کو کیا کرنا تھا؟ شہید کرنا تھا. یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ کچھ 70 صحابہ جو ہم نے ان کو شہید کرنا تھا تاکہ ہمیں یہ معاملہ کر دیا تھوڑا بہت. اور واللہ لا يحب الظالمین. یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ رب العالمین نے کافروں کو فتح دی ہے، کہ اللہ کافروں سے محبت کرتے ہیں؟ تھوڑی بہت جو فتح ہوئی ان کو 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام حتیٰ کہ زخمی ہو گئے، تو کیا اللہ پاک کافروں سے محبت کرتے ہیں؟ ان کو اللہ پاک نے غلبہ دے دیا. اللہ نے فرمایا نا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے. آگے فرمایا یہ جہاد سب کچھ یہ کیوں ہوا، یہ سارا کچھ یہ جو تم زخمی کیوں ہوئے ہو؟ وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی ایمان والے لوگوں کے اندر کوئی تھوڑی بہت غلطی تھی، اللہ پاک اس غلطی کو کیا کر دے؟ معاف کر دے، پاک صاف کرے، تمہارے پچھلے گناہوں کو سب کو معاف کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مٹا دے. کافروں کے کیا کر دے؟ حالانکہ کافر غالب ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور مٹانا پھر کیسے ہوا؟ کافر تھوڑی دیر کے لیے غالب ہوئے، غالب ہو کے تو انسان مٹتا ہے، بھلا سوال پیدا ہوتا ہے. غالب ہو کے مٹتا نہیں ہے، غالب ہو کے تو انسان پھلتا پھولتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کافروں کو کیسے مٹائے گا کہ کافروں کو جب اللہ پاک تھوڑی بہت فتح دے گا نا، پھر وہ دلیر ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ پھر دلیر ہوں گے، پھر ان کو جوش آئے گا، پھر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے. جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے تو اللہ ان کو مارے گا. اگر وہ فتح یاب ہوتے ہیں بلکہ وہ شکستی کھاتے چلے جائیں، وہ تو ذہن چھوٹا کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ تو کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے نہیں. جب مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے نہیں تو پھر مارے کہاں سے جائیں گے؟ وہ تو پھر پھلتے پھولتے رہیں گے، وہ تو زیادہ بڑھتے رہیں گے. اب جب ان کو رب العالمین تھوڑی سی فتح دے دی تاکہ ان کا دل اور بڑا ہو جائے، پھر دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائیں اور پھر کیا ہو جائے؟ مارے جائیں. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جب یہ مسلمانوں کو شہید کریں گے نا، مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمانوں کے مد مقابل میں آ کے، تو اللہ کا غصہ جوش میں آئے گا. جب اللہ کا غصہ جوش میں آئے گا تو اللہ پھر کیا کرے گا؟ کافروں کو مٹا دے گا. کوئی سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ یہ مطلب ہے اللہ پاک غلبہ دے کر بھی کافروں کو ان کو مٹانا چاہتا ہے. مطلب دوبارہ پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں، اور جب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو مارے جائیں. باقی کل کریں گے. اللہ پاک